الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمل و انواعہ میں گفتگو ہے، اور یہاں پہ دوسرے سوال میں کیا ہے گفتگو ہے۔ وقد یسأل ثانیا فیقول ان الحد التام یحمل علی النوع والجنس کما یقال الانسان حیوان ناطق والحیوان جسم نام حساس متحرک بالارادہ وعلیہ فالحد التام کلی محمول وهو تمام حقیقته مع انه ليس نوعا له ولا جنسا ولا فصلا۔ تو یہاں پہ حمل اور اس کی انواع کو جو بیان کرنے کا مقصد ہے، وہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ مصنف نے ایک اوپر جملہ کہا تھا کہ جب الذاتی اور العرضی کی بحث چھڑی تھی، یعنی جس عنوان کا بحث رکھا تھا الذاتی والعرضی، وہاں پہ کہا تھا کہ جو بھی کلی، کوئی بھی مفہوم کلی اگر وہ محمول واقعہ ہوگا، یعنی مبتدا کی خبر واقعہ ہوگا، تو وہاں پہ ضروری ہے کہ یا وہ ذاتی ہو یا وہ عرضی ہو، یعنی یا ذاتی ہوگا یا عرضی ہوگا۔ ذاتی ہوگا تو نوع جنس فصل میں سے ہوگا، یا عرضی ہوگا تو خاصہ یا عرضی عام میں سے ہوگا۔ تو اسی پہ کیا ہے اشکالات اور اعتراضات ہوئے۔ پہلا سوال اور اعتراض جو گزشتہ درس میں گزرا ہے وہ یہ کیا گیا کہ اگر آپ پوری کی پوری جو نوع ہے اسے کیا بنا دیں، موضوع محمول بنا دیں، اور موضوع میں کیا رکھیں، جنس رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ الحیوان و انسان، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ کلی ہے، مفہوم کلی ہے، محمول واقع ہوئی ہے، اور آپ کے قید کلیے کے مطابق پھر یہاں پہ انسان کو کیا ہونا چاہیے، یا ذاتی ہونا چاہیے یا عرضی ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہاں پہ یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ حیوان کی نسبت سے نہ ذاتی ہے، کیونکہ جو حیوان کی تعریف ہے کیا ہے، جسم نام حساس متحرک بالارادہ، اس میں انسان کا کہیں ذکر نہیں ہے، یعنی نہ یہ حیوان کے لیے جنس کے طور پہ واقع ہوتا ہے، نہ حیوان کے لیے فصل واقع ہوتا ہے، نہ حیوان کے لیے کیا ہے یہ نوع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ عرضی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک صفت ہو جو حیوان کے اوپر عارض ہوتی ہو، ایک صفت کے طور پہ بھی نہیں ہے، ایک ذات سی ہے جو باہر ہے۔ تو پھر آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یا ذاتی میں جائے گا یا عرضی میں جائے گا، جبکہ انسان نہ ذاتی میں جا رہا ہے نہ عرضی میں جا رہا ہے۔ تو اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ مصنف نے کہا تھا کہ آپ نے جو حمل کیا ہے، یہ آپ نے حمل کیا کیا غلط کیا ہے، کیونکہ حمل کرنے کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو چیز موضوع میں واقع ہو وہ اخص ہو، اور جو محمول میں واقع ہو وہ عام ہو، اور اخص اور عام سے یہاں پہ مراد کیا ہے، مفہوم کے اعتبار سے، نسب عربہ میں کیا مراد تھی، مصادیق کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا مصنف کہتے ہیں کہ انسان سے پہلے جو موضوع ہے وہ حیوان نہیں ہوگا، بلکہ موضوع کیا ہوگا، زید انسان، تو پھر زید کے لیے انسان کیا بنے گا، نوع بن جائے گا۔ تو آپ نے جو حمل کیا ہے اس حمل کو کیا کہتے ہیں کہ یہ حمل طبی نہیں ہے، جو عام طور پہ ہوتا ہے حمل طبی نہیں ہے، یہ حمل وضعی ہے، حمل جعلی ہے، آپ نے خود جال کیا ہے، خود بنایا ہے، تو اس وجہ سے یہ مشکل پیدا ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ حمل طبی کریں تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ مصنف نے کیا یہ جواب دیا یہاں پہ۔ اس کے اوپر کچھ حواشی والوں نے اعتراض کیے کہ اس جواب کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ مصنف بیان کرتے کہ حمل طبی ہوتا ہے اور وضعی ہوتا ہے، اور ہماری مراد کیا ہے، حمل طبی ہے۔ کیوں یہ ضرورت نہیں تھی؟ کہتے ہیں کہ جو مصنف نے ذاتی اور عرضی کی تعریف کی ہے وہ تعریف انسان کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے۔ کون سی تعریف؟ عرضی کی۔ عرضی کی تعریف مصنف نے کیا کی تھی کہ جو موضوع کی ذات سے خارج ہو، جو بھی موضوع کی ذات سے خارج ہوگی اور اس کے اوپر حمل ہو رہی ہوگی، اس سے مصنف کیا کہیں گے، عرضی کہیں گے۔ تو الحیوان و انسان، ان میں انسان حیوان کی ذات میں نہیں ہے، یعنی نہ جنس ہے، نہ نوع ہے، نہ فصل ہے، لیکن چونکہ یہ حیوان کی ذات سے خارج ہے، جب خارج ہو گیا تو کیا بن گیا، عرضی بن گیا۔ تو دو ہی چیزیں ہمارے پاس کہ یا ذات میں چیز داخل ہوتی ہے یا ذات سے خارج ہوتی ہے، کوئی تیسری چیز تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کمرے سے باہر بھی ہے اور اندر بھی ہے، دونوں بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہ کمرے کے اندر ہے نہ کمرے کے باہر ہے، یعنی نقیضین کی طرح کا سسٹم ہے کہ نہ ان کو جمع کر سکتے ہیں نہ ان کو رفع کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انسان حیوان کے لیے نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے، تو گویا کہ آپ داخل ہونے اور داخل نہ ہونے کو کیا ہے، ایک ہی دفعہ اٹھا رہے ہیں۔ ارتفاع نقیضین نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوں بھی اور نہ بھی ہوں، کہ
کہ آپ باہر ہوں اور باہر نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا انسان کیا بنے گا، اس کا عرضی میں جائے گا. اب وہ خاصہ بنتا ہے یا عرض عام بنتا ہے، پھر یہ ایک الگ بات ہے، یہ دیکھنی پڑے گی. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ تو طے ہے کہ یہ حیوان کی ذات سے خارج ہے انسان. جب حیوان کی ذات سے خارج ہے تو یہ کس میں چلا جائے گا، عرضی میں چلا جائے گا. اور یہاں پہ جو اصل اشتباہ کہتے ہیں کہ مصنف کو کہاں سے پیدا ہوا، کہ انہوں نے جو ذاتی کا اور عرضی کا جو معنی ہے وہ لغوی معنی مراد لے لیے، کیونکہ ہر لفظ کا جو ہے وہ ایک عربی ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے اور ایک معنی کیا ہوتا ہے اس کا اصطلاح میں ہوتا ہے. تو عربی ڈکشنری کا ذاتی کا کیا مطلب ہے کہ جو ذات کا حصہ ہوگی، ٹھیک ہے، میری جس طرح ہم کہتے ہیں یہ چیز میری ذاتی ہے، یعنی میری ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اردو محاورے میں اگرچہ درست نہیں ہے، لیکن ذات کا حصہ یعنی میری آنکھیں، میری ٹانگ، میری ناک وغیرہ یہ میری ذاتی ہے. یعنی حصہ جو ذات کا حصہ ہوتا ہے اسے ذاتی کہا جاتا ہے، اور جو ذات کا حصہ نہ ہو اور اس کے اوپر عارض ہو اسے عرضی کہا جاتا ہے. لیکن جو مصنف نے اصطلاحی تعریف کی ہے کہ وہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہے کہ ہر وہ چیز جو ذات کے اندر داخل ہو، ذات کے لیے جو مقوم واقع ہو، جو ذات کو وجود بخشتی ہو، وہ ذاتی ہوگی، اور جو ذات کو وجود نہ بخشتی ہو وہ کیا ہوگی، عرضی ہوگی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مصنف کی تعریف تو کم از کم کیا اس کے اوپر فٹ آ جاتی ہے. یہ تعریف اگر آپ نکالیں تو کہاں پہ ہوگی، الذاتی والعرضی میں. الذاتی میں مصنف نے کیا تعریف کی کہ هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به. ذاتی کا ایسا محمول ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے موضوع کی ذات کو وجود ملتا ہے. اور عرضی میں کیا کہا، العرضی هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع، جو موضوع کی ذات سے خارج ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو محمول کی ذات سے خارج رکھتی ہے، یہ جو تعریف اصطلاحی کی ہے، یہ تو اس کے اوپر کیا فٹ آ رہی ہے مکمل طور پہ. تو لہٰذا ایک قسم کا یہ کیا یہ اعتراض کیا گیا ہے. اچھا، اب بھی دوسرے سوال میں کیا گفتگو میں آ جائیں. دوسرا سوال بھی اسی طریقے سے ہے کہ اصل سوال کس کے اوپر ہے، مصنف کے اوپر ہے. مصنف کے کون سے دعوے کے اوپر ہے کہ مصنف نے کہا کہ کوئی بھی مفہوم کلی اگر محمول واقع ہوگا تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا ذاتی بنے گا یا عرضی بنے گا. اگلا بندہ پھر ایک اور مثال دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ انسان کے اوپر حمل کریں، کس چیز کو حمل کریں، انسان کی جو پوری تفصیلی طور پہ تعریف ہے اس کو کیا کریں، حمل کر دیں. انسان کی تعریف کیا ہے، حیوان ناطق. آپ انسان کو موضوع بنائیں اور اس کی جو مکمل تعریف ہے اس کو اس کے اوپر حمل کریں، الانسان و حیوان ناطق. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ حیوان ناطق دونوں مل کر یہ انسان کے لیے کیا ہیں، کیا یہ انسان کے لیے ذاتی ہیں یا انسان کے لیے کیا ہیں، عرضی ہیں. اب ذاتی کا مطلب یہاں پہ جو تعریف ہے مصنف کی اپنی، اس کے مطابق اس سے کیا بننا چاہیے حیوان ناطق کو انسان کے لیے. حیوان ناطق انسان کے لیے کیا ہے، مقوم ہے یا مقوم نہیں ہے. ہاں مقوم ہے، تعریف کے مطابق کیا مقوم ہے. اگرچہ انسان کا حصہ نہیں ہے، ایک حصہ نہیں ہے، مکمل طور پہ کیا ہے انسان کی ذات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود مقوم تو بن رہے. یعنی الذاتی هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به، ایسا محمول کہ جس کے ذریعے سے موضوع کی ذات کو کیا ملے، تقوم اور وجود ملے. تو انسان کو وجود کس سے ملتا ہے، حیوان و ناطق دونوں سے مل کے کیا ملتا ہے، وجود ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ حیوان ناطق کو انسان کے لیے ذاتی نہیں کہہ سکتے. یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کیا. کیوں نہیں ذاتی کہہ سکتے، وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ذاتی کی تین قسمیں، ذاتی یا جنس ہوتی ہے، یا نوع ہوتی ہے، یا فصل ہوتی ہے. حیوان ناطق دونوں مل کے یہ نہ انسان کے لیے جنس بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ انسان کے لیے فصل بن رہے ہیں، اور نہ انسان کے لیے کیا بن رہے ہیں، نوع بن رہے ہیں. تو جب یہ کچھ بھی نہیں بن رہے انسان کے لیے، نہ جنس ہے، نہ فصل ہے، نوع ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے ذاتی کی تعریف کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ذریعے سے ذات کو وجود مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسے کیا کہیں گے، پھر جنس کہیں گے، فصل کہیں گے، نوع کہیں گے، کیا کہیں گے. اگر جنس کہیں تو جنس کی تعریف کیا ہے کہ جو اس کے اوپر بھی صدق کرے اور اس کے غیر کے اوپر بھی صدق کرے. حیوان ناطق تو ایسا نہیں ہوتا. اور اگر آپ فصل بنائیں تو فصل کسے کہتے ہیں، جو جنس کو تقسیم کرتی ہو. تو حیوان ناطق کیا ہے، انسان کی جنس کو تقسیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. حیوان ناطق دونوں مل کے نہیں کرتے، فقط ناطق کرتا ہے، ورنہ حیوان کو تقسیم کرے ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے کیا ہے، آپ اسے نوع بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نوع کیا ہوتی ہے، مختلف جزیات کے اندر کیا ہوتی ہے، مشترک ہوتی ہے. جو وہ جزیات جن کی تعداد زیادہ ہو.
اور یہاں پہ تو فقط آپ نے کیا رکھا ہے؟ انسان رکھا ہے. یہاں تو کلی رکھ دی ہے، جزئی رکھی نہیں ہے. کلی کے اندر کوئی مشترکہ چیز تو نہیں ہوتی نو، تو یعنی اس تینوں نہیں بنتے اس کے مطابق. اور اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ عرضی بھی نہیں ہے. عرضی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انسان کی ذات کو وجود کس سے مل رہا ہے؟ حیوان ناطق سے وجود مل رہا ہے. انسان کی ذات میں یہ چیز داخل ہے، جب داخل ہے تو آپ اسے عرضی بھی نہیں بنا سکتے. یعنی عرضی تو یقیناً نہیں بنا سکتے. جب ذاتی بنائیں گے تو وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب آپ اسے کیا بنائیں گے؟ نو بھی نہیں بنا سکتے، جنس بھی نہیں بنا سکتے، فصل بھی نہیں بنا سکتے. تو اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ذاتی اور عرضی دونوں نہیں ہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں بھی کیا ہے، ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ ہماری جو حمل سے مراد ہے وہ حمل شائع ہے، حمل ذاتی یا اولی نہیں ہے. لہٰذا اس کا جواب کہاں پہ آئے گا؟ دوسرا جواب ہے الحمل ذاتی اولی و شائع صناعی. لیکن اس پہلے اعتراض کو پڑھتے ہیں، پھر جو ہے وہ جواب کی طرف جاتے ہیں. وقد یسأل ثانیا، اور بعض کا دوسری دفعہ سوال کرتا ہے، فیقول ان الحد التام. حد تام کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بعد میں آئے گی. حد کو کہتے ہیں تعریف، تام یعنی مکمل تعریف. کہ مکمل تعریف یحمل علی النوع والجنس، جب مکمل تعریف کو نوع کے اوپر اور جنس کے اوپر حمل کیا جائے گا. جیسا کہ نوع کے اوپر حمل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ الانسان و حیوان ناطق. یہاں پہ حیوان ناطق انسان کے لیے حد تام ہے اور محمول واقع ہو رہی ہے. والحیوان، اور حیوان کیا ہے؟ جنس ہے. اس کی پھر آگے تعریف آ رہی ہے حد تام. حیوان کیا ہے؟ جسم نام حساس متحرک بالارادہ. یہ پوری کیا ہو گئی؟ حیوان کے لیے تعریف ہو گئی. وعلیہ، پس اس بنیاد پہ فالحد التام کلی محمول. حد تام کیا ہے؟ کلی ہے اور محمول ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہوا تمام و حقیقت موضوعی، وہ موضوع کی پوری حقیقت ہے. کیونکہ موضوع کیا ہے؟ اسی تعریف کے ذریعے سے متحقق ہوتا ہے. موضوع کی پوری ذات ہے یہ. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مع انہ لیس نوعا لہ، جبکہ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے نوع بھی نہیں ہے. ولا جنسا، اور نہ ہی کیا ہے؟ جنس ہے. ولا فصلا، اور نہ ہی کیا ہے؟ فصل ہے. تینوں نہیں ہے. فینبغی ان یجعل للذاتی قسما رابعا، پھر اگر آپ اس کو تمام حقیقت کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق سے بنتا ہے. ذاتی تو آپ مان رہے ہیں، لیکن ذاتی ماننے کے ساتھ آپ تینوں میں سے کوئی نہیں مان رہے. پھر ضروری ہے کہ آپ ذاتی کی کوئی چوتھی قسم بنائیں، جبکہ ذاتی کی چوتھی قسم نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو ذاتی کے 3 قسمیں ہیں یہ کیا ہے؟ حصر عقلی کی بنیاد پہ ہے. حصر عقلی کس طریقے سے ہوگی؟ کہ یا وہ جو ذاتی ہوگی وہ تمام ذات ہوگی، یا کیا ہوگی؟ بعض ذات ہوگی. جب بعض ذات ہوگی تو یا عام ہوگی یا کیا ہوگی؟ خاص ہوگی. تو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، چوتھا آپشن ہے ہی نہیں. تو لہٰذا کیا ہے؟ آپ پھر کیا کریں گے؟ قسم رابع بنائیں گے تو وہ کیسے بنائیں گے؟ یہ بھی پھر واضح کریں. بل لا ينبغي تسمیتہ بالذاتی، بلکہ اس سے کیا ہے؟ ذاتی کا نام ہی نہیں دینا چاہیے. لأنہ ہوا نفس ذات، کیونکہ ذاتی تو اسے کہتے ہیں جو جز ہو. کس کا جز ہو؟ ذات کا جز ہو. اور جو پوری کی پوری نفس ذات ہو اسے ذاتی بھی نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کس بنیاد پہ اعتراض ہے لا ينبغي تسمیتہ بالذاتی؟ یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے. وگرنہ اصطلاحی معنی میں جو ذاتی کی تعریف ہے اس میں کوئی جز کل کی بات نہیں ہے. اس میں تو کیا ہے؟ ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جس سے موضوع کی حقیقت کو وجود ملے، چاہے وہ اس کا جز ہو یا کیا ہو؟ نفس ذات ہو. اچھا جی، وشیء لأنه هو نفس ذات، یہ نفس ذات ہے. وشیء لا ينسب الى نفسه، اگر آپ نے اسے نفس ذات مان لیا. نفس ذات کیا مطلب؟ کہ جو انسان ہے وہی حیوان ناطق ہے. ٹھیک ہے. جو حیوان ہے وہی کیا ہے؟ جسم نامن حساس متحرک بالارادہ ہے. اگر ایک شے اور ایک ذات مان لیا تو پھر یہ سوال ہوگا کہ وشیء لا ينسب الى نفسی، ایک شے کو آپ اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ یہ کہیں کہ زید کہ زید ہے تو یہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے. میں ہوں، یہ جملہ غلط ہے. انسان ہے، یہ جملہ غلط ہے. تو جب آپ نے کہا کہ انسان اور حیوان ناطق بالکل نفس شیء ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جب نفس ذات ہیں تو پھر الانسان کی طرف حیوان ناطق کی نسبت دینا بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف دی جاتی ہے. ایک چیز کی نسبت کیا ہے؟ اپنی طرف نہیں دی جاتی. یہ کیا ہے؟ ذاتی بنانے میں کیا یہ مشکلات ہیں. ولا بالعرضی، عرضی تو نہیں بنا سکتے. لأنہ لیس بخارج عن موضوعی، لأنہ کیونکہ یہ جو حد تام ہے لیس بخارج عن موضوعی، یہ اپنے موضوع سے خارج بھی نہیں ہے.
فیجب ان یکون واسطۃ بین ذاتی والعرضی، پس یہ ذاتی بھی نہیں بن سکتا، عرضی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ذاتی کی تینوں قسم میں سے کوئی قسم نہیں بن سکتی. تو پھر یہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ جس طریقے سے نقیضین کے درمیان ایک واسطہ کے کچھ لوگ قائل تھے، تو آپ بھی یہاں پہ پھر قائل ہوں کہ ذاتی اور عرضی کے درمیان کیا ہے، کوئی واسطہ ہے. اچھا، اس کے جواب میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ الحمل ذاتی اولی و شائع ثنائی، کہ حمل کی دو قسمیں، حمل ذاتی اولی اور حمل شائع ثنائی. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حمل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حمل کرنے کے مطلب کو کہتے ہیں کہ حمل کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ایک کرنا. ہوا ذاکا کا مطلب کیا ہے؟ حمل ہے. یعنی جب بھی آپ کسی کے بارے میں خبر دیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہوا ہے، تو پھر کھڑا ہونا اور زید کو آپ کیا شمار کر رہے ہیں؟ ایک شمار کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ زید وہی جو کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، زید کو آپ کہتے ہیں کہ زید فلاں کا بیٹا ہے، تو وہ جو فلاں کا بیٹا اور زید کیا ہے؟ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، ہوا ذاکا. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان اور خسارے میں ہونا کیا ہے؟ دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے، تو حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو متحد کر دینا، ایک بنا دینا. یہ کیا ہے؟ حمل کی بنیادی طور پہ ضرورت ہوتی ہے. اور دو چیزوں کو ایک تب بنایا جاتا ہے کہ جب ان کے درمیان کیا ہو؟ پہلے سے تھوڑا اختلاف ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا ڈفرنٹ ہو، تغایر ہو، تو پھر آپ کیا بنائیں گے؟ ایک بنائیں گے. اگر پہلے سے دو چیزیں ایک ہوں تو پھر ان کو آپ کیسے کیا ہے؟ ایک بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی سے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو اپنے اوپر خود حمل نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید زید ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید قائم، زید عالم، زید ابن فلان. ٹھیک ہے، زید زوج فلان یا زید طالب المدرسہ. اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں جو زید کے ساتھ مفہوم میں کیا رکھتی ہیں؟ الگ ہیں. لیکن خود زید کا جو مفہوم ہے اسی کو خود زید کے مفہوم کے اوپر حمل کر دیں، تو ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. لہذا بنیادی چیز حمل میں کیا ہوتی ہے کہ تغایر ہوتا ہے، ڈفرنٹ ہوتے ہیں موضوع اور معمول، اور ان دونوں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ حمل کے ذریعے سے اتحاد کرتے ہیں اور ایک جیسا کیا ہے؟ بنا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا مقصد ہے کہ دونوں کو آپ نے جمع کرنا ہے ایک جگہ پہ. تو یہ کس چیز کو آپ جمع کر رہے ہیں کہ جن کے اندر کیا ہو؟ مفہوم کے اعتبار سے تغایر ہو. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تغایر کیا ہے؟ ہمارے پاس دو طرح کے. ٹھیک ہے، یا تغایر کیا ہوگا؟ بالکل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ واقعاً جو ہے وہ معنی تبدیل ہوگا. تغایر جسے حقیقی کہتے ہیں، تغایر حقیقی ہوگا. یا کیا ہے؟ تغایر حقیقی نہیں ہے، اعتباری ہے. تغایر حقیقی کا کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ الانسان ناطق، تو انسان کا اور مفہوم ہے اور ناطق کا اور مفہوم ہے. انسان کے مفہوم میں دائرہ تنگ ہے، حیوان ناطق. انسان کا مفہوم کیا ہے؟ حیوان ناطق. اور ناطق کا مفہوم کیا ہے؟ من لہ النطق. اس میں لفظ من آ گیا، دائرہ وسیع ہو گیا. تو دونوں کا مفہوم الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ حقیقی طور پہ واقعاً کیا مفہوم الگ ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان و حیوان الناطق، پھر انسان کا بھی وہی مفہوم ہے اور حیوان ناطق کا بھی وہی مفہوم ہے. مفہوم تو ایک جیسا ہو گیا. لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تھوڑا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اعتباری کیا ہے؟ فرق ہے. فرق بن نہیں رہا، لیکن ہم اپنی طرف سے کیا فرق کو اعتبار کرتے ہیں. وہ فرق کیا ہے کہ انسان کیا ہے؟ ایک اجمال کی صورت میں ہے جس کا ہمیں تفصیلی طور پہ پتہ نہیں ہے کون ہے. اور جو آگے جو آ رہا ہے معمول، وہ کیا ہے؟ تفصیل کی صورت میں ہے. ایک کیا ہے؟ شارٹ کٹ ہے، اور ایک کیا ہے؟ تفصیلی شکل ہے. تو ایک چیز کا شارٹ کٹ ہونا اور ایک کا تفصیلی شکل ہونا، یہ کیا بن جاتا ہے؟ فرق بن جاتا ہے. جب یہ فرق آ گیا موضوع اور معمول میں، اگرچہ یہ حقیقی فرق نہیں ہے، اعتباری فرق ہے، آپ نے خود اعتبار کیا ہے، تو پھر حمل کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی سوال سے آپ کے سوال کا جواب واضح ہو جائے گا کہ جب حمل کیا ہو؟ دو مفہوم ایک جیسے ہوں اور آپ ان کے درمیان فرق کیا بنا رہے ہوں؟ اعتباری بنا رہے ہوں، تو حمل کرنا درست ہو جاتا ہے. اور اس حمل کو کیا کہتے ہیں؟ حمل ذاتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ذات کو دوسری ذات پہ کیا کرنا؟ حمل کرنا، حمل ذاتی کہتے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ مفہوم دونوں کے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ حمل کیا ہوتا ہے؟ حمل ذاتی سے نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حمل شائع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کی تطبیق میں ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں. الحمل ذاتی اولی، حمل کیا ہے؟ ذاتی اولی ہے. اور دوسرا حمل کیا ہے؟ شائع ثنائی ہے. ان کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کریں گے، تعریف کے بعد واضح ہو جائے گا. وعلم ان المعنى ان معنى الحمل، آپ جان لیں کہ جو حمل کا معنی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ هو الاتحاد بین شیئین، وہ دو چیزوں کو ملانا، دو چیزوں کو متحد کرنا، ایک کرنا، یہ اس کا معنی ہے.
لأن معناہ، کیونکہ حمل کا مطلب کیا ہے کہ ان ھذا ذاک، کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ ہو گیا ہے، زید قائم ہو گیا ہے، زید عالم ہو گیا ہے. وَهَذَا الْمَعْنَى كَمَا يَتَطَلَّبُ الْاتِّحَادَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، یہ جو حمل کا معنی ہے ان ھذا ذاک اور اتحاد وغیرہ، کما یتطلب، جیسا کہ یہ چاہتا ہے، آپ سے طلب کرتا ہے. کس چیز کو طلب کرتا ہے؟ کہ الاتحاد بین الشیئین، کہ یہ جو دو چیزیں ہیں موضوع اور محمول، ان کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے. کما یتطلب، جس طریقے سے یہ دو چیزوں کے درمیان اتحاد کو چاہتا ہے. یستدعی المغایرۃ بینہما، اسی طریقے سے دو چیزوں کے درمیان فرق کو بھی چاہتا ہے. لیکون حسب الفرض شیئین، تاکہ کیا ہے حسب الفرض، وہ دو چیزیں تو ہونی چاہیے. جب ایک چیز ہو گئی تو پھر ان ایک چیز کو ایک بنانے کا کوئی مقصد نہ ہوا، ایک تو ایک پہلے سے ہے. تو اگر دو چیزیں ہوں گی تو دونوں کا مطلب کیا ہے کہ دونوں میں فرق ہے. تبھی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے. لے یکون، تاکہ وہ دو چیزیں کیا ہو جائیں حسب الفرض، آپ کے فرض کے مطابق کیا ہوں، دو چیزیں بنیں. تو دو چیزیں بننے کے لیے ضروری ہے کہ یستدعی المغایرہ، ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے. کیونکہ جب فرق نہیں رہے گا تو پھر دو چیزیں نہیں بنیں گی، پھر ایک چیز ہو جائے گی. ولولا المغایرہ، اگر یہ مغایرت اور فرق نہ ہو دو چیزوں میں، تو لم یکن الا شیء واحد، تو وہ جو دو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوں گی مگر کیا ہوں گی، الا شیء واحد، وہ پھر ایک شے بن جائیں گی. لا شیئان، پھر دو چیزیں نہیں بنیں گی. بس حمل کے لیے اتحاد بھی ضروری ہے اور مغایرت بھی کیا ہے ضروری ہے. حمل سے پہلے مغایرت ہوگی اور حمل کے بعد کیا ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا. وعلیہ لا بد فی الحمل، پس ضروری ہے حمل میں کہ من الاتحاد من جہت، کہ ایک جہت سے کیا ہو، اتحاد ہو جائے. والتغایر من جہت اخرى، اور ایک جہت سے کیا ہو جائے، تغایر ہو جائے. یہ وہی بات ہے نسب اربع والی، کہ من جہت اخرى، تغایر کا کیا مطلب ہے، مفہوم، یعنی دونوں کا مفہوم کیا ہو، الگ ہو. اور اتحاد ایک جہت سے ہو جائے، کیا مطلب، یعنی خارج میں مصداق کے اعتبار سے کیا ہے، اتحاد ہو جائے. فی الحال یہ معنی ہے. لیکن یہاں پہ کیا کریں گے، عمومی معنی کریں گے کہ اتحاد من جہت، کسی بھی جہت سے اتحاد ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ خارج کی جہت سے اتحاد ہو یا کیا ہے مفہوم کی جہت سے اتحاد ہو. اور تغایر من جہہ، کسی بھی جہت سے اختلاف ہو، چاہے وہ مفہوم کی جہت سے اختلاف ہو یا مصداق کی جہت سے اختلاف ہو یا ایک ایسا اختلاف ہو کہ جس کو آپ خود بنا لیں. ٹھیک ہے، بہرحال جو مصداق کی جہت سے اختلاف ہے وہ تو نہیں ہو سکتا یہاں پہ، کیونکہ مصداق اگر دونوں کے مختلف ہیں تو آپ دونوں چیزوں کو ایک دوسرے پر حمل نہیں کر سکتے. اگر زید کا مصداق اور ہے اور حجر کا اور ہے تو اس کو آپ کیا ہے مبتدا خبر نہیں بنا سکتے. لہذا تغایر من جہت اخرى کا کیا مطلب ہوگا کہ یا مفہوم کے اعتبار سے تغایر ہو یا تغایر کس اعتبار سے ہو، اعتباری ہو. اس کو پھر آخر میں بیان کریں گے کہ تغایر کی کیا دو قسمیں ہیں. یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں کہ ایک جہت سے اتحاد ہو اور ایک جہت سے تغایر ہو، کیما جس سے الحمل، تاکہ حمل صحیح ہو سکے. کیونکہ ہم نے حمل میں کیا کہا ہے کہ تغایر اور اتحاد دونوں چیزیں ہونی چاہیے. وَلِذَا لَا يَصِحُ الْحَمْلُ بَيْنَ الْمُتَبَايِنَيْنِ، اسی طریقے سے جو چیزیں متباینین ہوں گی، متباینین کیا مطلب، یعنی مصداق کے اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے جب دو چیزیں متباین ہوں گی، نسب اربع والا تباین، یہاں پہ کیا مراد ہے، نسب اربع والا تباین ہے، تو وہاں پہ حمل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، اذ لا اتحاد بینہما، کیونکہ ان کے درمیان کسی جہت سے اتحاد ہی نہیں ہے. حجر کا کوئی بھی فرد آپ اٹھا لیں اور انسان کا کوئی بھی فرد اٹھا لیں، کہیں پر یہ دونوں ملتے نہیں ہیں آپس میں. جب کسی فرد میں نہیں ملتے تو الانسان و حجر یا الحجر و انسان کہنے کا کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حمل کیا ہے، صحیح نہیں ہوگا. حمل کا مقصد کیا تھا، دونوں کو ایک کرنا. جب دونوں کے اندر اتنا تباین ہے کہ ایک فرد بھی آپس میں نہیں مل رہا تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا. جب اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر حمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حمل جی ہاں ضروری ہے. مترادف، لیکن دو ہی مفہوم ہے نا، مفہوم کی دو ہی قسمیں، یا مترادف ہے یا متباین ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مصداق میں مکمل طور پہ ڈفرینٹ ہے اور مفہوم کیا ہے، مترادف ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. انسان اور بشر کا مفہوم مترادف ہے تو مصداق بھی ایک ہو جائیں گے. اگر مفہوم متباین ہے تو پھر چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ہوگی. اگر تباین کی نسبت ہے تو ظاہری بات ہے، اوپر تو ہم کہہ چکے ہیں کہ متباین مفہوم کی چار نسبتیں ہیں، مترادف کی تو ایک ہی نسبت ہم نے کیا بنے گی، مترادف کی ایک نسبت کون سی بنے گی، تساوی کی. تو لا یصح الحمل بین المتباینین، متباینین سے یہاں پہ کیا مراد ہے، نسب اربع میں جو تباین تھا.
مصداق کے اعتبار سے تباین، مصداق کے اعتبار سے تباین ہے تو ظاہری بات ہے اس کا لازمہ کیا ہے، مفہوم کے اعتبار سے تباین ہو، کیونکہ ترادف میں تو نسبت اربع ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ترادف تو ایک چیز ہوتی ہے، وہاں پہ نسبت کہنی غلط ہے، پیچھے بیان ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک چیز ہے، دو چیزوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے۔ اذ لا اتحاد بینہما، کیونکہ کیا ہے متباینین کے درمیان تو کسی ایک فرد میں بھی کیا ہے اتحاد نہیں ہوتا۔ اچھا آپ کہیں کہ چلے جی متباینین کو چھوڑے مترادفین کی بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولا جیسے حمل شیء علی نفسہ، اور اگر دونوں کا ایک جیسا مفہوم ہو بالکل تو کہتے ہیں کہ حمل شیء علی نفسہ وہ کیا ہے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر بالکل ایک جیسا مفہوم ہو گیا تو حمل شیء علی نفسہ لا جیسے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اذ الشیء لا یغایر نفسہ، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ آپ اپنے آپ سے کیا ہے مختلف نہیں ہوتی، متغایر نہیں ہوتی، جب متغایر نہیں ہوتی تو اس کا پھر حمل کیسے کریں گے، حمل میں تو کیا ہوتا ہے تغایر چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا ثم ان ھذا الاتحاد، اب یہ جو اوپر کہا نا اتحاد من جہت اس کو بیان کریں، ثم ان ھذا الاتحاد اما یکون فی المفہوم، اب یہ جو اتحاد ہے دو چیزوں کا، یا تو یہ مفہوم میں اتحاد ہوگا یعنی دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہوگا جسے آپ ترادف کہتے ہیں، اگر دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہوا تو فالمغایرۃ لا بد ان تکون اعتباریۃ، تو پھر کیا ہے وہ جو آپ اختلاف بنائیں گے وہ اختلاف آپ کو اعتباری بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ اختلاف آپ حقیقی نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ نے جب کہہ دیا کہ دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے تو پھر نسبت اربع کی بات ہی نہیں رہتی، کیونکہ جب انسان اور بشر ایک چیز ہیں، اسد اور غضنفر ایک چیز ہیں، انسان اور حیوان ناطق دونوں ایک چیزیں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے مفہوم میں، تو سارے کے سارے مصداق بھی ایک جیسے ہوں گے، جب مصداق ایک چیز ہیں نفس شیء تو نفس شیء کو ایک دوسرے کے اوپر حمل نہیں کر سکتے، تغایر ہونا چاہیے، تو اگر آپ حمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی جہت سے کوئی دیکھ رہے ہیں تغایر دونوں میں، یعنی پھر آپ کی نگاہ میں جو انسان ہے وہ اور ہے اور حیوان ناطق کیا ہے اور ہے، آپ کی نگاہ میں اور ہے اگرچہ حقیقت میں کیا ہے اور نہیں ہے، وہ جو آپ کی نگاہ میں اور ہے اسے کیا کہتے ہیں اعتباری کہتے ہیں، کہ آپ اعتبار کر لیں جال کر لیں خود اپنی طرف سے۔ وَيُقْصَدُ بِالْحَمْلِ حِينَئِذٍ، اور اس وقت حمل سے کیا قصد کیا جاتا ہے کہ ان مفہوم الموضوع ہوا بعینہ نفس المفہوم المحمول، کہ یہاں پہ جو موضوع کا مفہوم ہوتا ہے ہوا بعینہ، وہ بعینہ کیا ہوتا ہے نفس مفہوم المحمول، وہ خود کیا ہوتا ہے محمول کا مفہوم ہوتا ہے، مفہوم بالکل ایک چیز ہوتے ہیں، وہ ماہیت ہو اور خود جو کیا نام ہے محمول کی جو ماہیت ہے وہ نفس محمول کی ماہیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی ماہیت حقیقت ذات ایک جیسی ہوتی ہے، موضوع کا مفہوم اور موضوع کی ماہیت، اچھا ماہیت تو کس پھر موضوع کی طرف پلٹا تو پھر بھی ٹھیک ہے، کہ ان مفہوم الموضوع و ماہیتہ ہوا بعینہ نفس مفہوم المحمول، یا یوں کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ ان مفہوم الموضوع ہوا بعینہ نفس مفہوم المحمول و ماہیتہ، کہ خود کیا ہے ماہیت اور نفس مفہوم محمول ایک جیسے ہیں، بہرحال یعنی دونوں ایک جیسی ہیں۔ وَيُقْصَدُ بِالْحَمْلِ حِينَئِذٍ، حمل سے کیا قصد کیا جاتا ہے کہ مفہوم تو دونوں کے ایک جیسا ہے لیکن بعد ان یلحظا، لیکن دونوں کو لحاظ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیسے لحاظ کیا گیا ہے، متغایرین، دونوں کو الگ کیا ہے لحاظ کیا گیا ہے، بجہت من الجہاد، کسی بھی جہت سے آپ کیا کر لیں الگ کیا ہے لحاظ کر لیں، مثل قولنا الانسان حیوان ناطق، تو یہاں پہ آپ کیا لحاظ کریں گے، کہتے ہیں کہ فإن مفہوم الانسان و مفہوم حیوان ناطق واحد، یہاں پہ یہ تو کیا ایک جیسے ہو گئے، انسان اور حیوان ناطق کا مفہوم تو ایک جیسے ہو گئے، پھر تغایر کس اعتبار سے آپ فرض کریں گے، الا ان تغایر بینہما بالاجمال والتفصیل، آپ کہتے ہیں کہ نہیں انسان اور حیوان ناطق میں فرق تو ہے، مفہوم ایک جیسا ہے لیکن فرق تو بہرحال ہے، وہ فرق کیا ہے کہ انسان کیا ہے شارٹ کٹ ہے اور حیوان کیا ہے تفصیلی ہے، تو یہ فرق ہو گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ فرق کافی ہے، لہذا حمل کے اندر جو کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان فرق ہو تو اتنا سا بھی فرق آ جائے اعتباری تو یہ کیا ہوتا ہے فرق کافی ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَمْلِ يُسَمَّى حَمْلًا ذَاتِيًّا، اس جو نوع کا حمل ہوتا ہے کہ جب مفہوم دونوں کے ایک جیسے ہوں اور فرق آپ کیا بنا رہے ہوں کسی اعتبار سے کوئی اعتباری بنا رہے ہوں، تو اس حمل کو کیا کہا جاتا ہے حمل ذاتی اولی کہا جاتا ہے۔ ذاتی کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ذات کو ذات پہ حمل کرتے ہیں، اور اولی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اول چیز کیا ہوتی ہے ذات ہوتی ہے، پھر بعد میں کیا ہوتے ہیں اس کے مصادیق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح سے اگر کوئی بندہ فرض کریں یہ کہتا ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، اس طرح کتاب ہے، تو یہاں پہ فاطمہ کو فاطمہ کے اوپر حمل کیا گیا، دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، پھر فرق کہاں پہ ہوگا، تو وہ بھی فرق کیا ہے یہاں پہ اعتبار کرے گا، وہ کہے گا کہ پہلی فاطمہ سے میری مراد کیا ہے ذات ہے جو کہ کیا ہے جناب سیدہ کا نام ہے، اور دوسری فاطمہ سے میری مراد کیا ہے معنی لغوی ہے،
فاطمہ یعنی بنت رسول اللہ جہنم کی آگ سے شیعوں کو چھڑانے والی ہیں. تو فاطمہ کیا ہے، پہلے سے اس نے اور مراد لیا، دوسرے کو اس نے اور مراد لیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اعتبار کیا، لحاظ کیا. تو یہاں پہ اگرچہ کیا ہے بالکل ایک مفہوم کا دوسرے کے اوپر حمل ہو رہا ہے، لیکن اس کی یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے دونوں کا معنی کیا ہے، الگ الگ مراد لیا ہے. بہرحال اس کو مزید کل بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ حمل کون سا بنے گا، یا حمل اولی ذاتی بنے گا یا حمل شائع ثنائی بنے گا. لیکن جب یہ ساری چیزیں کیا ہوں ہمارے لیے واضح ہوں. اچھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمل ذاتی یا اولی کہتے ہیں. بس حمل ذاتی یا اولی کسے کہیں گے؟ ہر وہ حمل کے جہاں پہ مفہوم ایک جیسا ہو. ٹھیک ہے، مفہوم کا مفہوم پہ حمل کر رہے ہوں، کوئی وہاں پہ افراد آپ کے مراد نہ ہوں، مفہوم کے اوپر عمل کر رہے ہوں، مفہوم ایک جیسا ہو، اور فرق کو آپ کیا رکھ رہے ہوں؟ تھوڑا سا اعتبار کر رہے ہوں. دوسری چیز وَإِمَّا يَكُونُ الاتحاد فی الوجود والمصداق. پہلا کیا کہا کہ اتحاد مفہوم میں ہوگا تو حمل کیا بنے گا؟ ذاتی بنے گا. دوسرا اتحاد کس میں ہوگا؟ وجود اور مصداق میں ہوگا. والمغایرۃ بحسب المفہوم، اور مفہوم میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ وَيَرْجِعُ الْحَمْلُ حِينَئِذٍ، اس صورت میں حمل کس طرح پلٹ جائے گا کہ إِلَىٰ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ مِنْ أَفْرَادِ مفہوم المحمول، کہ جو موضوع ہے وہ محمول کے مفہوم کے افراد میں سے ہے، وہ مصادیق ہی، اور جو محمول کے مصادیق میں سے کیا ہے؟ موضوع ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں کہ الانسان و حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ حیوان کے افراد میں سے ہے. یہ حمل کا مقصد ہے. بس حمل آپ کر رہے ہیں انسان کے اوپر حیوان کو، تو مقصد کیا ہے کہ جو موضوع ہے جو کہ انسان ہے، یہ حیوان کے کیا ہے؟ افراد میں سے ایک فرد ہے. فإن مفہوم انسان، تو یہاں پہ جو مفہوم انسان ہے غیر مفہوم حیوان، وہ کیا ہے؟ مفہوم حیوان سے الگ ہے. انسان کی تعریف اور ہے اور حیوان کی تعریف اور ہے. ولیکن کل ما صدق علیہ الانسان صدق علیہ الحیوان، لیکن ہر چیز جس پہ انسان صدق کرے گا اس پہ حیوان بھی کیا کرے گا؟ صدق کرے گا. ٹھیک ہے، وہذا النوع من الحمل، اور یہ جو نوع حمل کی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ الحمل الشائع الثنائی، حمل شائع ثنائی کہتے ہیں یا حمل متعارف کہتے ہیں. اور دونوں کی وجہ کیا ہے کہ لأنه هو الشائع فی الاستعمال المتعارف فی صناعۃ العلوم، یہ وہ شائع ہے کہ جو استعمال ہے. کہاں پہ استعمال ہے؟ کہ المتعارف فی صناعۃ العلوم، کہ جتنی بھی علوم کے صنعت ہیں، یعنی جتنی بھی علوم کی قسمیں ہیں اور جو علوم کے شعبے ہیں، جتنی بھی علوم کے شعبے ہیں اس میں جو متعارف طور پہ حمل کیا جاتا ہے وہ یہی کیا ہے؟ حمل کیا جاتا ہے. مبتدا کی تعریف کرنی ہو، ٹھیک ہے، کلمے کی تعریف کرنی ہو، تو وہ جو حمل ہوں گے وہ یہی حمل ہوں گے. یہ کون سے ہوں گے؟ شاید سے نہیں ہوں گے. اولی ذاتی نہیں ہوں گے. چلیں، اولی ذاتی ہوں گے، شاید سے نہیں ہوں گے. یہاں پہ کچھ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کل اس کے اوپر بحث کریں گے. سب سے پہلے کہ یہ کہنا کہ الکلمۃ تو کیا تعریف آتی ہے؟ قول مفرد. الکلمۃ تو قول مفرد، یہاں پہ کلمہ کے اوپر قول مفرد کے جو حمل ہے یہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سوال. دوسرا الانسان لفی خسر، یہ کون سا حمل ہے؟ اور تیسرا سوال الانسان نوع، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. الانسان نوع، الانسان لفی خسر، اور الکلمۃ قول المفرد. یہ کون کون سے حمل ہیں اور کیسے ہوں گے؟ اس بحث کو تھوڑا ہم ٹائم لگائیں گے، کیونکہ یہ جو حمل کی بحث ہے، یہ جو شروع میں حمل کی بحث ہوئی تھی ایک دفعہ، ان دونوں کا آپس میں کیا ایک تعلق ہے اور ان دونوں میں فرق بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ جو حمل سے مراد ہے وہ محمول اور حمل کے اعتبار سے ہے، اور وہاں پہ جو حمل تھا وہ موضوع کے اعتبار سے ہے. یعنی اگر واضح الفاظ میں کہا جائے تو حمل اولی اور چیز ہے اور حمل ذاتی اولی اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق کیا ہے؟ انشاءاللہ پیچھے والا حمل بھی آپ دیکھ کر ہیں، اس کو بھی دیکھیں اور ان مثالوں پر تطبیق کریں، تو انشاءاللہ کل اس کو کیا تفصیل سے بیان کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.